گفتگو ہمارا چل رہا تھا حابیل اور قابل کے درمیان۔ پروردگار نے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے حسد کی اپنے بھائی سے جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا۔ لہذا عزیزان من فتوعت لہو نفسہ، خواہشات نفسانی نے جناب قابیل کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا۔ نتیجہ فقتلہ، قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جناب قابل خاسرین میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ گرچہ لفظ حسد کا ذکر نہیں ہے، لیکن تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قتل کی بنیادی وجہ حسد تھی۔ پروردگار قرآن مجید میں 7 مقامات پہ حسد کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان من، دنیا میں لوگ مختلف ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ پروردگارا تو نے اسے عطا کی ہے، نعمتیں فضیلتیں عطا کی ہیں، پروردگارا شکر خدا مجھے بھی عطا کرے، یہ غبطہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں پروردگارا اگر مجھے تو نے نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں، تو نے اسے عطا کیا، خدا کا شکر ہے، یہ ایثار ہے، یہ ایثار ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں پروردگارا تو نے اسے کیوں دیا، فقط مجھے دے دے، یہ حسد ہے۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے عزیزان من، خطرناک بیماری۔ اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بعض لوگوں کو کچھ نعمتوں سے نوازا ہے جو آپ کو نہیں دی، تو بندے خدا بہت سی نعمتیں ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو نہیں دیا ہے، اس کا آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے اس کو دیا ہے فلاں نعمت، اللہ نے اسے گھر دیا، مجھے گھر نہیں دیا۔ خود بندے خود بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے، اسے ان نعمتوں سے محروم رکھا، اس کا آپ کیوں ذکر نہیں کرتے؟ ایک دو، اگر اللہ نے اسے کچھ نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کے مقابل میں ذمہ داری بھی ہے۔ کہ تو پروردگارا آپ نے اسے MP بنا دیا، مجھے نہیں بنایا، بندے خدا کل قیامت کے دن اس سے MP کا سوال کریں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر اللہ نے اسے گاڑی دیا ہے، آپ کو نہیں دیا ہے، تو کل قیامت کے دن اس سے گاڑی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، بندے خدا اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ لہذا ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہے۔ تو عزیزانہ، حسد کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتا۔ حسد کیا ہے عزیزان من؟ حسد اتنا خطرناک بیماری ہے، یقین کریں۔ ہمیشہ اس سورے کو پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس سورے کو عزیزان من ہمیشہ پڑھا کریں۔
پروردگار اس سورے میں حسد کتنا خطرناک ہے اس سورے میں اللہ نے بیان کیا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ اس لیے کہ کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پروردگارا اس کائنات کے ہر وہ مخلوق جو شر ہے اس سے مجھے کیا ہے جی بچا لے. یعنی تمام شرورات کو ایک طرف ذکر کیا اور حسد کو الگ ایک طرف ذکر کیا. من شر حاسد اذا حسد. ایک. دو، حسد انسان کی ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، انسان کی دین کو تباہ کر دیتے ہیں. شلمغانی کون ہے؟ تاریخ تشیع کی بے مثال شخصیت. یعنی امام زمانہ کے نائب خاص، 4 نائب خاص ہیں. ایک کا نام عثمان ابن سعید ہے، اس کے بعد اگلا نائب امام زمانہ کا محمد ابن عثمان ہے. جب محمد ابن عثمان جو کہ نائب خاص سے امام زمانہ ہے، جب یہ بندے خدا ادھر ادھر جاتا تھا تو ان کے جگہ پر جناب شلمغانی یعنی نائب دوم ہے امام زمانہ. امام زمانہ کے مقرب اصحاب خاص امام حسن عسکری، اتنا امام زمانہ سے شلمغانی قریب. اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ محمد ابن سعید کے ان کی محمد کے بعد امام زمانہ کا تیسرا نائب میں بنوں گا. لیکن کیا ہوا؟ جب نائب دوم کا انتقال ہوا تو امام زمانہ نے کسی اور کو نائب بنا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر حسد آ گیا. حسد آ گیا. وہ شخصیت جو امام زمانہ کے مقرب تھے، کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ واجبات دین کا انکار کر دیا. ایسا ہوا محارم کی ازدواج کو جائز قرار دیا. اس نے اپنا ایک مذہب بنا دیا. وجہ حسادت. حسادت انسان کو کبھی کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں عزیزان. لہذا پروردگار قرآن مجید میں حسد کا ذکر کیا ہے کہ پروردگار ہمیں ان حسد سے کیا ہے جی دین کو تباہ، انسان کی ایمان کو تباہ کرتے ہیں حسد. عزیزان من اتنا خطرناک ہے. 2، کچھ گناہ گولی کی طرح ہیں. گولی، پسٹول کی گولی، نقصان کم ہے. کچھ گناہ ایٹم بم کی طرح ہے. دنیا میں لوگ ایٹم بم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایٹم بم کی تباہی بہت زیادہ ہے. اسی طرح عزیزان من حسد وہ گناہ ہے جو ایٹم بم کی طرح ہے. عزیزان من تباہی بہت زیادہ ہے، خطرناک ہے. الحسد یاکل کیا ہے جی حسنات. حسد انسان کی تمام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو. 3، حسد وہ گناہ ہے جو دیگر گناہوں کا سرچشمہ ہے. بندگان خدا، قابل نے حابل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی وجہ سے. یعنی حسد وہ گناہ ہے جس نے اپنے بھائی کی قتل پر بھائی کو آمادہ کیا. جناب یوسف کی داستان واضح. عزیزان من، یوسف چونکہ سب سے چھوٹا ہے،
ہم صورت میں کمال، ہم سیرت میں کمال. لہذا جناب یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس محبت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بھائیوں میں حسد آ گیا. کماتے ہم ہیں، گھر کا خرچہ ہم کرتے ہیں، خرچے ہم پورا کر رہے ہیں، اور محبت یوسف سے ہے. یوسف کے کمالات کو نہیں دیکھا، حسد آ گیا. لہذا جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں تو یوسف کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. بھائیوں نے کہا بندے خدا، ہم تمہیں مارنے کے لیے کنویں کے نیچے پھینک رہے ہیں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ. کہا مجھے اس لیے میرے لبوں پہ مسکراہٹ ہے کیونکہ مجھے یاد آیا ایک دن میں آئینے میں دیکھ رہا تھا. کہا یوسف تجھے کیا ٹینشن ہے؟ 11 بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کے اندر یہ جرات ہے کہ میلے آنکھ سے تمہیں دیکھیں؟ لیکن آج وہی 11 بھائی مجھے تباہ کر رہے ہیں. قربان علی پہ یقین کریں. کیا فرمایا علی نے؟ کہا 5 چیزوں کے حصول کے لیے اگر تمہیں پوری دنیا میں گھومنا پڑے، گھوم لے اور ان 5 چیزوں کو حاصل کرے. ان میں سے ایک یہ ہے پروردگار کے ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا. ہمیں اپنے مال پہ بھروسہ ہے، کبھی وہی مال ہماری تباہی کا سبب ہے. ہمیں اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے، کبھی وہی طاقت ہماری تباہی کا سبب ہے بندے خدا. لہذا حسد یہ ہے جس نے بھائی کو بھائی کے قتل پر آمادہ کیا. عزیزان من، حسد کیا ہے؟ حسد خود کو بھی تباہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں. دعا کرے پروردگار ہمیں حسد کے شر سے بچا لے. ہاں، جس کے دل میں حسد نہ ہو. عزیزان من، امام کاظم علیہ السلام کو آپ کے قتل میں کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل امام کاظم کے بھائی ہیں. امام صادق بڑا بیٹا اسماعیل، امام کاظم بھائی ہے. اسماعیل کا بیٹا محمد ہے، محمد ابن اسماعیل. اس کی توقع یہ تھی کہ امام صادق کے بعد میں امام بنوں گا، میں امام بنوں گا. نہیں بنا. امام کاظم بن گئے. حسد جس کے نتیجے میں اس بندے خدا نے امام کاظم کی شکایت کی ہارون الرشید کے پاس. کہا بندے خدا تم یہاں حکومت کر رہے ہیں، مدینے میں امام کاظم حکومت کر رہے ہیں، ممکن ان قریب تمہارا تختہ شکایت کی. جس کے نتیجے میں امام کاظم کو پکڑا گیا. 7 سال کم سے کم، یا 10 سال یا 14 سال قید صحبت امام کاظم کو برداشت کرنا پڑا. کس وجہ سے؟ شکایت کی وجہ سے. شکایت کیوں کی؟ حسد. حسد آ جائے تو بھائی کو بھائی نظر نہیں آتا. جان انسان خود کو بھی تباہ اور دوسروں کو بھی تباہ. لہذا کیا ہے جی؟ من شر حاسد اذا حسد. پروردگار ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا لے. بس آخری جملہ عزیزان، عبداللہ ابن عمر راوی ہے اور صحابی رسول بھی ہے.
یہ بندے خدا کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم سب رسول خدا کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے فرمایا ابھی جو بندے خدا مسجد میں آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ کون؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں فلان انصار آگے، دوسرے دن پھر رسول خدا نے کہا ابھی جو آئے گا وہ جنتی۔ دیکھیں وہی بندہ جو کل آیا تھا۔ تیسرے دن کہا ابھی جو آئے گا وہی کیا ہے کہ کل وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر وہی آیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یار اس کے آخر کون سی خصوصیت؟ 3 دن سے مسلسل رسول خدا جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کرتے کیا ہے کہ رسول اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کہا لے آج میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے گھر آ جائے، تشریف لائیں۔ وہ سارے رات اس کے ساتھ گزار لیا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاید آخر کیا کرتے ہیں رات کو یہ بندے خدا، نماز شب، تلاوت قرآن۔ کتنا بندے خدا مجھ سے پہلے سو گیا، صبح 2 رکعت واجب پڑھ لیا پھر سو گیا۔ صبح کا معذرت کے ساتھ میں تو اب تو دیکھنے آتا نے کچھ کیا ہی نہیں، رسول جنت کی بشارت۔ کہا یا رسول اللہ آخر اس بندے خدا کو جسے آپ نے 3 دن سے مسلسل جنت کی بشارت دی، آخر اس کے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر حسد کا تصور ہی نہیں۔ اگر کسی کو کچھ نعمت مل جائے حسد کرنے کی بجائے یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بندے خدا ہے ہم میں۔ مارکیٹ میں اس کی دکان پہ مسلسل گاہک آ جائے میرے دکان پہ نہ ہو، حسد ہو جاتے خود بندے خدا۔ کہتے شکر خدا یا اس کی دکان پہ گاہک آگے میرے دکان پہ گاہک آگے ہے یہاں کوئی بندے خدا کہنے والا نہیں ہے۔ بندے خدا جنت ویسے کسی کو اللہ عطا، دنیا میں 2 مرلے کی مکان بنانا سخت ہے، جنت میں تو بندے خدا کتنا سخت ہوگا۔ جنت کا معنی یہ عزیزان جنت اتنی آسانی سے ملتے ہیں، نہ برد رنج گنج میسر نہ شود، جب تک آپ رنج نہیں اٹھائیں گے اللہ آپ کو گنج عطا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آخرت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندگان خدا محنت کی ضرورت ہے، محنت کرو خدا کی۔ اللہم صلی علی محمد۔